إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ دین اسلام جس کے ہم اور آپ پیروکار ہیں، یہ دین ہمیں امام آدم نبی کرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ملا ہے. اور یہ بھی اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر شخص ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح سے وابستہ ہے. انسان ہے تو انسانیت کے ناطے، مومن ہے تو مومن ہونے کی حیثیت سے، بھائی ہیں تو بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا سب پر لازم و ضروری ہے. اب وہ نبی محتشم کی جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، قرآن ملا، اللہ کا آخری پیغام ملا، ان کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے. جمعہ کا خطبہ مختصر ہوتا ہے، بس چند حقوق کی جانب میں اشارہ کروں گا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو حقوق ہیں اور وہ حقوق کیا امت مکمل طور پہ ادا کر رہی یا نہیں کر رہی. تو سب سے پہلا آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کا یا انسانیت کا، انسانوں کا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا ہے انسانوں پر، انسانوں کا نہیں انسانوں پر، وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو لائے گا وہ لازماً اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، لہذا ایمان لاؤ تم اللہ پر، اس کے رسول پر، اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید. وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے بہت ہی زیادہ باخبر ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے ہم پر. اور جب آپ پر ہم ایمان لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا رسول بھی سمجھیں گے اور اللہ کا بندہ بھی، اس لیے کہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اللہ کا بندہ ماننا اور اللہ کا رسول ماننا یہ دونوں ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے.
ایک آدمی آپ کو اللہ کا بندہ تو مانتا ہے لیکن رسول نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کا رسول تو مانتا ہے لیکن اللہ کا بندہ نہیں مانتا ہے، وہ بھی اس کلمے کا منکر ہے۔ اس لیے جب ہم نے یہ کہا اور یہ گواہی دی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو لازماً بندہ ماننا پڑے گا۔ اور عبودیت یہ معراج کمال بھی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلواتے تھے۔ آپ فرماتے تھے لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے مرتبے کو اتنا نہ بڑھانا جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کا مرتبہ بڑھا دیا۔ فإنما أنا عبد، بے شک میں بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو۔ معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام رسولوں میں آپ کی خصوصیت و خاصیت ہے، کسی کو آپ کے سوا اللہ نے معراج کا شرف نہیں بخشا۔ اس معراج کا ذکر جب اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل یا جس کا نام سورہ اسراء ہے، اس میں تو کیا فرماتے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو اسری بعبدہ، اسری بعبدہ، عبد کا ذکر ہے، اللہ رسول کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بندے کو اللہ معراج جیسا شرف بخش رہے ہیں تو سب سے پہلے اس شرف کا ذکر کیا، بلکہ اسی شرف کا ذکر کیا پہلے کا جو جس سے آپ مشرف تھے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہو۔ آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جہاں عبودیت کی بات آتی ہے وہاں وہ پہلو نہیں کر جاتے ہیں۔ بعض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ اللہ کا حصہ ہیں، اللہ کے نور سے آپ کا نور بنا اور آپ کے نور سے سارا جہان بنا۔ اور ایک کھڑی ہوئی روایت پیش کرتے ہیں اول ما خلق اللہ النوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، وَكُلُّ خَلَائِقَ مِن نوری، اور تمام مخلوقات میرے نور سے۔ اور ایک روایت انا من نور اللہ، کہ میں اللہ کے نور سے ہوں، یہ کھڑی ہوئی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ نہیں ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، علیہ باللہ، ان کے بارے میں بعض نصارہ نے عقیدہ رکھا کہ ابن اللہ تھے، علیہ باللہ۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے نبی کیا فرما گئے ہیں؟ کیا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، وہ اللہ کا حصہ نہیں تھے، وہ ابن اللہ نہیں تھے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، وہ بھی عقیدہ فاسد ہے، باطل ہے۔ تو اللہ کا اور اللہ کی ذات کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی صحیح نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں لوگ، اور تعجب ہے کہ عیسائیوں نے تو ابن اللہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے ابن اللہ کہا، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، لیکن اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد اس کلمے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ڈائریکٹ اللہ ہی بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہہ دیا گیا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، علیہ باللہ، کہ اللہ جو مستوی تھا عرش پر اللہ ہو کر کے، خدا ہو کر کے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بن کر کے آ گیا زمین میں۔ عجیب عقیدہ ہے، انہیں ان سے زیادہ فاسد اور باطل عقیدہ ہے۔ اور ایک محمد یار گڑھی والا ہے، دیوان محمدی اس کے دیوان کا نام ہے، اس میں لکھتا ہے کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا ہے پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ یعنی محمد یار گڑھی نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا ہے تب تو وہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں ہے، اور اگر نہیں مانا تو دغا باز ہے۔
کیا رہ گیا؟ ایمان سر پیٹتا رہ جائے۔ ایسے لوگوں کے عقیدے پہ قرآن گواہی دے کہ ایسے لوگ مشرک ہیں۔ بھلے نام لے کر کے ہم کسی کو کافر مشرک نہ کہیں، لیکن عقیدہ تو شرکیہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، تنہا ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ قرآن میں سورہ اخلاص اٹھائیے، سورہ اخلاص میں توحید کی تینوں قسمیں موجود ہیں، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو اللہ کا بیٹا ماننا یا اللہ کا حصہ ماننا یا اللہ کا نور ماننا، ظاہر ہے یہ کیا ہے؟ بدعقیدگی ہے، اور پھر بدعقلی بھی ہے۔ عقیدہ ہے کہ اللہ کا نور ہے آپ، اور آپ کے نور سے سارا جہان بنا، تو سارے جہان میں تو نعوذ باللہ گندگیاں بھی ہیں، گندے جانور بھی ہیں۔ نبی کا نور، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کے نور سے سارا جہان بنا ہے، تو سارے جہان میں سور، کتا اور بندر سبھی ہیں، کون چومتا اور چاٹتا ہے ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی آتا ہے، اپنا انگوٹھا چومنے لگتے ہیں، اور ان کے اپنے عقیدے کے مطابق نبی کا نور گلیوں میں گھوم رہا ہے، کوئی پکڑ کے نہیں چومتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندا ہے۔ تو نبی کا نور نعوذ باللہ گندا ہوتا ہے، نبی کا نور ناپاک ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، پاکیزگی آپ کی ذات کا حصہ ہے، جزء لا ينفك ہے، نہ ہٹنے والا جز ہے آپ سے، آپ کی ذات گرامی سے، اور تمہارا اپنا عقیدہ ہے کہ نبی کا نور ہے، ناپاک جانور، علیاذ باللہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب صرف اقرار کر لینا نہیں ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے مرتبے کو ویسا نہ بڑھانا جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو نصارہ نے بڑھا دیا، ان کا کہہ دیا میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کو ہو۔ اعزاز پہلا اللہ کا بندہ ہونا، اور دوسرا شرف اور مقام اور اعزاز یہ کہ آپ اللہ کے رسول بھی تھے علیہ السلام۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی جائے، تعظیم کی جائے، احترام کیا جائے، آپ کے فرمان کے آگے کسی کے فرمان کو ترجیح نہ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ جو کچھ کہہ دیں پھر کسی اور کے قول کو، فعل کو پیش نہ کیا جائے، اور آپ کی ذات کی موجودگی میں اپنی آواز تک بلند نہ کی جائے، آپ کی احادیث مبارکہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو فوقیت نہ دی جائے۔ قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، نبی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور آپ کی آواز پہ آواز کو بلند کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپ کو بلند آواز سے پکارو نہیں جیسے کہ تمہیں کا بعض کو پکارو اے فلاں اے فلاں، ایسے مت پکارو کہ ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اور تمہیں احساس تک نہ ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ سورہ حجرات کی آیت کریمہ کا صحیح بخاری دیکھیے، بنو تمیم کا ایک قافلہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور جب وہ واپس جانے لگتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اس پر امیر کس کو بنایا جائے۔ حضرت ابو صدیق مشورہ دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قعقاع بن معبد کو بنا دیجیے۔ ابھی یہ مشورہ آیا تھا کہ دوسرا مشورہ عمر فاروق کہا جاتا ہے، نہیں اقرع بن حابس کو بنا دیجیے۔ حضرت صدیق نے کہا میاں عمر تمہیں تو میری مخالفت ہی کرنا ہے، جب میں نے قعقاع بن معبد کا نام پیش کیا تو تم دوسرا نام پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ نے نام پیش کیا، لیکن میری نظر سے یہ زیادہ مناسب ہے، میری نظر میں یہ زیادہ مناسب ہے، تو میں نے ان کا نام پیش کر دیا، اس میں کیا بات؟ اور اسی تحاسنی میں آپس میں آواز بلند ہو گئی۔ دو عظیم شخصیتیں ہیں، ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء، عمر فاروق جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ عمر کے بارے میں آپ نے فرمایا جس گلی سے، جس راستے سے عمر گزر جائے ابلیس کو جرأت ہی نہیں ہے اس گلی سے وہ گزر سکے، وہ عمر ہے۔ دو عظیم شخصیتیں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سر فہرست ہیں، ان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آیت کریمہ کا نزول فرما دیتے ہیں۔
ایک صحابی رسول جو فطری طور پر جہبر الصوت تھے، بلند آواز والے تھے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، گھر میں دبک کے بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرتے تھے، آپ کی مجلسوں میں آنا چھوڑ دیا انہوں نے کہ میری آواز تو فطری طور پہ بلند ہے، مبادا آپ کی موجودگی میں میری آواز بلند ہو جائے اور سارے اعمال میرے اکارت ہو جائیں گے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آتے، کیا بات ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں نام ہے اور صحیح بخاری کی روایت میں نام نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت سعد بن معاذ نام ہے، انہوں نے کہا کہ رسول جب سے آیت نازل ہوئی ہے گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا جا کے میں دیکھتا ہوں کہاں ہیں، جب گھر پہ گئے تو دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ کہ اللہ کے وسلم نے تمہیں یاد کیا ہے؟ کہا نہیں، جا کے کہہ دو کہ میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا، اور اسی سی بات ہے میری آواز بلند ہے، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا تو میرے اعمال تو ختم ہو گئے سر، میں کیسے آپ کا سامنا کروں کہ آپ کی موجودگی میں ہو سکتا ہے میری آواز بلند ہو جائے، تمہیں تو جہنم میں سے ہو گیا۔ رونے لگے۔ آ کر کے ساتھ مبال نہیں، جب ان کا جواب سنایا آپ نے فرمایا نہیں، جا کے اس سے کہو کہ وہ جنتیوں میں سے ہیں، جہنم میں سے نہیں، ان کو بلا کے لاؤ۔ تب جا کر کے ان کو تسلی ہوئی، حضرت سعد بن معاذ گئے، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا، آپ کو بلند آواز سے کوئی پکار نہیں سکتا، یا آپ کا احترام ہے، یا آپ کا ادب ہے، یا آپ کا مقام ہے، یا آپ کا مرتبہ ہے، یا آپ کی توقیر ہے، یا آپ کی تعظیم کا تقاضا بھی۔ اور آج حالت کیا ہے؟ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے جائیں، احادیث سنائی جائیں، صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث کے حوالے دیے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، لیکن کیسے مسلمان ہیں اور کیسے ایمان کے دعوے دار ہیں اور کیسے اپنے آپ کو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع و فرما بردار کہنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے تو فلاں امام صاحب نے یہ فرمایا، ہمارے فلاں عالم نے تو یہ فرمایا ہے۔ کیسی امت ہے کہ فرمان نبی سن کے کہے میں تو حنفی ہوں، نہ مانوں گا میں فرمان نبی۔ اسی موقع پہ کسی نے کہا، عبید اللہ کرخی نے تو باقاعدہ یہ اصول بنا دیا ہے اصول کرخی میں کہ کل آیت و حدیث، آیت اور حدیث جو ہمارے اصحاب کے خلاف ہوگی یا تو وہ آیت اور حدیث منسوخ ہے، یا اس کی تعمیل کی جائے گی، یا ترجیح۔ تو ترجیح کس کو دیں گے؟ قول اصحاب، قول نبی کو نہیں۔ یہ آیت کیا دل و دماغ سے محو ہو چکی ہے؟ کیا صحیح بخاری کا یہ واقعہ اور شان نزول جس میں ہے اس آیت کریمہ کی سورہ حجرات کی آیت کریمہ کہاں ہے؟ قرآن مجید کی آیت پکار کے کہہ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اگرچہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن آپ کے فرامین عالیہ موجود ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، آپ کے فرمودات موجود ہیں اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک امتی کا یہ فرد ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو اللہ کا نبی و رسول مانتا ہے، آپ کے احترام کرتا ہے، آپ کی توقیر کرتا ہے، آپ کی تعظیم کرتا ہے، تو سر تسلیم سم کر دے، اگرچہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کہتا رہے، اس کی پرواہ نہ کرے، تب تو واقعی وہ آپ کا احترام کرنے والا ہے، آپ کی توقیر کرنے والا ہے، اور آپ کا یہ حق جو امت پر واجب ہے، ضروری ہے، اس کو ادا کرنے والا ہے۔ ہم آپ کی امت میں ہونے کا دعویٰ بھی کریں، امت اجابت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو فرمانبردار آپ کا کہیں اور اس کے باوجود آپ کی بات نہ مانے، ایمان کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے آج لوگوں کے لیے جو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آپ کی تعظیم و توقیر کو تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ کا جب فرمان آ جائے تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں، یمین و یسار دیکھنے لگتے ہیں، تعمیلات ڈھونڈنے لگتے ہیں، ترجیحات ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ نہیں، قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق امت پر یہ ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے، یہ شریعت ہمیں دے کر کے، دین اسلام دے کر کے، اللہ کا آخری پیغام دے کر کے، تو آپ سے ہم غائب درجہ محبت کریں، دنیا جہان کی ساری محبتوں کو آپ کی محبت پہ قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ،
من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس ذات کی قسم ہے، اللہ کی قسم کھا کر کیا فرما رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں. یعنی اللہ سے محبت کا معیار بھی آپ کی پیروی ہے، آپ کی محبت ہے. اور پیروی آدمی اسی کی کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. ان المحب لمن يحب مطیع، جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے. ایک شخص کہتا ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے، اب اس کو دلیل دینا پڑے گی، اور وہ دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی محبت. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ کر رہا ہے اور آپ کی وہ پیروی کر رہا ہے اور آپ کی اطاعت کر رہا ہے تو یقیناً اللہ سے جو محبت کا اس کا دعویٰ ہے، اس دعوے کو سچا ہے. لیکن اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور جو کسوٹی اللہ نے اس آیت کریمہ میں دی ہے اس کسوٹی پہ وہ کھرا نہیں اتر رہا ہے تو یہ دعویٰ بھی اس کا باطل ہے. اللہ سے محبت نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں تو اللہ سے محبت نہیں. کوئی شخص اللہ کی اطاعت اسی وقت کر سکتا ہے جب تک وہ سب سے پہلے اللہ کے وسلم کی اطاعت کرے. امیت الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا. تو یہ محبت بھی ایک حق ہے کہ آپ سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ. حضرت فاروق کا واقعہ بارہ آپ نے سنا ہوگا، ساتھ چل رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہے الا نفسی، بجز میری جان. آپ نے فرمایا عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کی جان سے. تو حضرت عمر بے ساختہ پر کہنے لگے رسول آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں. آپ الان یا عمر، عمر اب بات بنی ہے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرتا تھا اور آپ کی پیشانی مبارک کو سلبٹیں بعد میں پڑتی تھی، آپ کا چہرہ بعد میں سرخ ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق کی تلوار نام سے پہلے باہر آ جاتی تھی اور فرماتے تھے اللہ کے رسول آپ کہیے اضرب عنق هذا المنافق، میں اس منافق کی گردن مار دوں گا. وہ حضرت عمر ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب یہ فرماتے ہیں کہ آپ میری جان کے سوا سب سے زیادہ محبوب ہیں تو آپ فرماتے ہیں نہیں. اور پھر جب یہ اقرار کرتے ہیں کہ مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو آپ فرماتے ہیں الان یا عمر، عمر اب بات بنی ہے، اب واقعی تم کامل مومن ہو گئے ہو. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور ایسا ہو نہیں سکتا ہے کوئی کسی سے محبت کرے اور اس کی فرمانبرداری نہ کرے. میاں بیوی میں آپس میں محبت ہوتی ہے، بیوی کو دعویٰ ہے کہ شوہر سے میں محبت ہے اور شوہر کی نافرمانی پہ نافرمانی کی جا رہی ہے تو شوہر کیا کہے گا؟ یہ محبت ہے تمہاری، یہ تمہاری محبت کا دعویٰ ہے مجھ سے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں پورب چلو تم پچھم چلتی ہو، میں کہہ رہا ہوں تم اتر چلو دکھن چلتی ہو، ہر بات کی مخالفت کرتی ہو اور کہتی ہو محبت ہے. کیا محبت ہے؟ محبت عشق نہیں، نبی سے. نبی سے بعض لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں عشق، غلط ہے. یہ عشق یہ بازاری لفظ ہے. محبت میں پاکیزگی ہے، محبت میں طہارت ہے. محبت کا لفظ قرآن و حدیث میں ہے، عشق کا کہیں لفظ نہیں ہے نبی و رسول کے لیے اور اللہ کے لیے. عشق میں شہوانیت ہے، یہ بازاری لفظ ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا. ظاہر ہے کہ ہر شخص کو محبت ہوتی ہے اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے، اپنے رشتہ داروں سے، سب سے محبت ہوتی ہے. لیکن کوئی نہیں کہتا مجھے اپنی بہن سے عشق ہے، مجھے اپنی بیٹی سے عشق ہے. اگر کوئی جملہ ادا کرے تو کہیں گے اس کو بریلی بھیجو پاگل خانے میں، پاگل ہو گیا. لیکن کہیں مجھے اپنی بیٹی سے محبت ہے، مجھے اپنی بہن سے محبت ہے، مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، لوگ کہیں گے بہت اچھا انسان ہے، اپنے لوگوں کو چاہتا ہے. مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، لوگ کہیں گے بہت اچھا انسان ہے. تو ہم دنیا میں جو لفظ اپنوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں وہ نبی محتشم امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ مت ماری گئی یہ لوگوں. ابھی ربیع کا مہینہ آیا چاہتا ہے، کل سے انشاءاللہ مہینہ شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا وہ گرم بازاری اس کی ہوگی، مت پوچھیے. ایک زمانے تک لوگ
بارہ وفات مناتے رہے، اب جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، اور آج بھی سرکاری کاغذات میں بارہ وفات کی چھٹی لکھی ہوئی ہے، جشن عید میلاد النبی کی نہیں۔ وہ بدعت جو چھٹی صدی ہجری میں ایجاد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی نہ آپ نے منائی، نہ خلفائے راشدین نے میلاد آپ کا منایا، نہ عشر مبشرہ نے، نہ تمام صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، یہاں تک کہ ائمہ اربعہ تک نے کسی نے نہیں منایا، اور وہ خوشی منائی جاتی ہے۔ اور لوگ تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کی ولادت تک رہتے ہی آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے لوگوں سے برتاؤ، کوئی بیان نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، بس وہی ولادت تک رہ جائیں گے کہ آپ کی ولادت ہوئی تو آمنہ نے یہ خواب دیکھا، ولادت سے پہلے تو فلاں جگہ کے کنورے گر گئے، یہاں کا وہ ہو گیا، وہاں کا وہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو پوری دنیا روشن ہو گئی۔ یہ اس لیے آپ آئے تھے، آپ نور ہدایت سے روشن کرنے کے لیے دنیا آئے تھے، اور روشن کر کے آپ گئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ میں رہے، 40 سال کے بعد آپ کے سر پہ تاج نبوت و رسالت رکھا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ 40 سال کے بعد جو 23 سالہ نبوی زندگی ہے، ہم اس کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے فرمائی، آپ کو اللہ نے بچپن میں شرک سے، بدعات و خرافات اور کفر سے محفوظ رکھا، اللہ کی تربیت میں آپ رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ہمارے لیے نمونہ کون سا اسوہ ہے؟ یہ جو 23 سالہ نبی کی زندگی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو درکنار کر کے جب یہ مہینہ آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف جشن منا کر کے رہ جاتے ہیں، اور جو عمل پہلے کرتے تھے وہ ابھی اونٹ سجائے جاتے ہیں، گھوڑے سجائے جاتے ہیں، اور آج سے 20 سال 25 سال پہلے بارہ وفات کے نام پہ یہی کیا جاتا تھا۔ ہاں ڈی جے یا بی جے اس وقت نہیں تھا، تو اب ڈی جے بھی چل گیا ہے، اب کیک بھی کٹ رہے ہیں، اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگایا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ سب نہیں تھا۔ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے اور آپ کے ایمان کی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، اسی طرح سے آپ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ حقوق آپ کے بے شمار ہیں، میں نے 3 حق کا ذکر کیا ہے، اگر یہی ہم ادا کرنے لگے تو اور دیگر حقوق انشاءاللہ ادا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں آپ پر ایمان لانے کی توفیق بخشی ہے، ہمارا خاتمہ بھی آپ پر ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کے حال میں زندہ رکھے۔ اللہ رب العزت، ہم تیرے عاجز اور مادہ بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے دل سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصور کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں جبیاؤں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائی کو قرضدار ہیں، اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما جن کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کی کسی فتنے پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جن کے والدین یا والد سے کوئی حیات ہے توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم تیری رضا حاصل کر لیں۔ اللہ میں جن کے والدین یا والد سے کوئی جو وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی بات مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو مرد و خواتین جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ رب العزت، یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اس وطن میں امن و امان کی زندگی